یہ سورۃ الفجر میں اللہ رب العالمین نے ارتھ کے تعلق سے فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ میں فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین اپنی جگہ سے پوری طرح سے پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن زمین جلدی سے ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی. تو بھائیوں، ان آیات کو یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ رب العالمین کے عذابوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں. اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کریں. اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں کیا فرمایا ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم نڈر ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں ستاتا ہے کہ جو اللہ آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین تمہیں زمین میں نیست و نابود کر سکتا ہے. اب کچھ میجر ریزن جو میں نے اپنے مطالعے سے پتہ کیے ہیں قرآن کی آیات سے، اپنی اسٹڈی سے. ارتھکویک کیوں آتے ہیں؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ کہ اللہ رب العالمین انسان کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، انسان کو ڈرانے کے لیے یہ آیات اور نشانیاں دکھاتا ہے. سب سے پہلا ریزن اللہ کی نشانیوں کو اگنور کرنا. سب سے پہلے جب زلزلہ آیا ہے تو صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے. صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اونٹنی بھیجی تھی، اس اونٹنی کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ برا سلوک کیا. بجائے اس کے کہ اللہ پر ایمان لائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے صبح کے وقت ان کو پکڑ لیا، زلزلے نے انہیں آ کر کے پکڑ لیا اور اس طرح سے پکڑ لیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہے. اب میانمار کا حالات دیکھیے، انٹرنیٹ پر اربوں خربوں کی بلڈنگز اس طرح سے دھوست ہو گئی ہے، اس طرح سے پانی میں بہہ گئے ہیں، سیکنڈوں میں پتہ ہی نہیں چلا. 7.7 میگنیٹیوڈ کی تیزی کے ساتھ وہ بھوکمپ آیا ہے. 1000 بیڈ کا ہاسپٹل، 1000 مریض اپنا علاج کروانے آئے، اپنی زندگی بچانا ہے، اور وہ ہاسپٹل کی بلڈنگ ایسے کے ایسے زمین میں مل گئی. جو شفا کی جگہ تھی، جو زندگی پانے کی جگہ تھی، وہیں پر اللہ رب العالمین نے انہیں موت کا مقام بنا دیا. گھر ایسے بکھرے جیسے بچوں کے کھلونے بکھر جاتے ہیں. لوگوں کے گھر اجڑ گئے. کروڑوں کے مکان جو انہوں نے بنائے، جو کروڑوں پر تھے، جو اربوں کے لیول پہ تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں زیرو پر لا کر کے کھڑا کر دیا. جب انسان کا بنا بنایا مکان بگڑتا ہے نا، تو غور کیجئے گا کہ کیسے اس کے پوری زندگی بھر کی کمائی جب اس طرح سے بکھر جاتی ہے تو کس طرح زیرو پر آ جاتا ہے. تو پہلا ریزن اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں کو اگنور کرنا. دوسرا بڑا ریزن اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا. اللہ کے بندوں پر جب ظلم کرنا شروع کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے مومنوں کو ان کے وطن سے نکالنے پر مجبور کیا، مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، اللہ پر ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دی. اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی لپیٹے میں لے لیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کی سب سے بڑی تکلیف تھی وہ لوگ ڈیلنگ میں، بزنس میں بے ایمانی کیا کرتے تھے، چوری کا کام کیا کرتے تھے، اور چوری کا ان کا بزنس تھا. وہ لوگ جب اپنا سامان تولا کرتے تھے تو جھکتا ہوا نہیں تولا کرتے تھے، کم دیتے تھے، اور جب کسی سے سامان لیتے تھے تو پورا تول کر لیتے تھے. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک بیماری تھی. تیسرا بڑا ریزن
اللہ رب العالمین کیوں بندوں کو ایسے عذاب اور زلزلے دکھاتا ہے؟ مال کو سمیٹ کر رکھنا، مال کو اپنی جیب میں جمع کر کے رکھنا۔ قارون کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جو قارون جب لوگ اس سے صدقہ اور خیرات مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے واسطے ہمیں بھی دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے۔ چل ہٹ، نہیں ہے تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ بھی، تم بھگتو، تم رہو سہو، تم غریب، تم محتاج، ہم تمہاری کوئی مدد کرنے والے نہیں، تم مظلوم، تم پریشان حال، ہم تمہاری کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ پر بندوں کے ظلم، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، ان کو مدد نہ پہنچانا، اپنے مال کو سمیٹ کر رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، قارون کی طرح ہمارا حال ہو سکتا ہے۔ قارون کو اللہ رب العالمین نے اس کے مال سمیت، اس کے محل سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا اور زمین برابر ہو گئی۔ آپ وہاں جا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں تو پہلے کچھ تھا، اب ایسے لگے گا کہ یہاں پر تو پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح سے ہلاک کرتا ہے۔ ایک ریزن میں آپ کو اور بتا دوں، اس سے پہلے ایک معجزہ، سورہ زلزال جو زلزلہ اور بھوکمپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی ہے۔ اس سورت کا قرآن کے اندر میریکل نمبر 99 ہے، 99، سورت نمبر 99۔ یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے، 100 پورا ہونے میں صرف ایک باقی۔ یہ ایسی نشانی ہے کہ بہت خوب آئے گی یہ نشانی۔ اچھا، میں نے آپ کو ارض مقدس کا ریزن بتانے تھا، لاسٹ ریزن، ارتھ کوئک کیوں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ارض مقدس پر قبضہ ہو رہا ہے، یا عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ خلافت آ چکی ہے ارض مقدس میں، فلسطین میں قبضہ ہو چکا ہے، تو فقط دنت الزلازل، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے۔ اور 28 اپریل کو تھائی لینڈ کے اندر جو ارتھ کوئک آیا ہے وہ جمعہ کے دن آیا۔ اللہ کی بڑی نشانیاں، بلکہ اللہ کا بڑا عذاب، بلکہ قیامت کا دن اللہ رب العالمین جمعہ کے دن ہی قائم کرے گا۔ اور یہ بڑی نشانی جو تھائی لینڈ کو بڑا جانی مالی نقصان ہوا ہے، یہ جمعہ کے دن ہوا ہے۔ لہذا ہم بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچیں گے بھائی دوستو۔ ہم جس عیش و آرائش میں ہیں، جو بڑی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، جو بڑے بڑے گھر ہمارے پاس ہیں، اگر ہم نے ان کو اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے استعمال نہیں کیا، ان کو اگر اللہ رب العالمین کی ڈر کے ساتھ ان میں زندگی نہیں گزاری، تو اللہ رب العالمین ہماری بھی پکڑ کر سکتے ہیں۔ لہذا رمضان کے جانے کے بعد اس طرح نہ ہو کہ ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں، اس طرح نہ ہو کہ ہم جمعہ کے نمازی بن کر کے رہ جائیں، اس طرح نہ ہو کہ ہم آدھار کارڈ والے مسلمان بن کے رہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک نصیحت کر دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہا جم جاؤ، مسلمان بنے تو مسلمان پکے بن کے دکھاؤ، یہی تمہارے لیے نصیحت۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کے لاسٹ میں کیا کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ نہ کہ صرف رمضان کا مہینہ، یہ صرف ہماری عبادت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، کتاب و سنت پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تیرے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ رب العالمین تیرے عذاب کو جھیلنے کی ہمیں طاقت نہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین رمضان میں کی گئی ہماری نیکیوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری خیرات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے نماز تراویح کو، قیام اللیل کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ آمین تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔